لمس جانا قسط نمبر 59 از قلم لائبہ خان۔ بس ایسے ہی مجھے ڈر لگ رہا ہے، کبھی اتنی خوشیاں دیکھی نہیں ہے نا، اسی لیے بس دل میں تھوڑا سا ڈر ہے، باقی میں ٹھیک ہوں۔ گل کے دل میں جو ڈر تھا وہ اس نے برلاس کو سنایا تو برلاس نے گہری سانس بھری تھی۔ گل میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر پازیٹیو سوچو گی تب ہی پازیٹیو ہوگا، اگر نیگیٹو کو اپنے پاس جتنا بھی سوچو گی اتنا ہی ساری چیزیں آس پاس سب ہی نیگیٹو ہوگا، اور ویسے بھی ابھی صرف یہی خوشی دیکھی ہے، ابھی آگے تو میں تمہارا مقدر خوشیوں سے بھرنے والا ہوں۔ برلاس نے اس کا مہندی سے بھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اسے خوشی کی نوید سنائی تو بے ساختہ ہی گل کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آپ میرے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں، اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ برلاس فرط جذبات سے کہتے گل نے بغیر کسی کی پرواہ کیے برلاس سے کہا، اور اس کی ہاتھوں کی پشت اپنی آنکھوں سے لگا لی تھی۔ گل کیا کر رہی ہو یار، تم بیوی ہو تم، میں عشق کرتا ہوں میں تم سے، اس طرح کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ برلاس نے بے ساختہ ہی اس کے ماتھے سے اپنے ہاتھ ہٹائے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ گل سے ایسی عزت، اور ویسے بھی عزت دلوں میں ہوتی ہے۔ ہاتھ چوم لو، ہاتھ آنکھوں سے لگا لو، ان کے پیروں میں گر جاؤ، یہ عزت نہیں ہے، صرف رسوائی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو آج میں اتنی خوش ہوں، اور بھی آپ کے ساتھ۔ گل نے بھی آنکھوں سے نمی صاف کی۔ جلدی ہی میری جان، اس طرح آپ نے آگے بھی خوش رہنا ہے۔ اب چلو جا کے اپنا موڈ ٹھیک کرو، کچھ کھانا ہے تو میں ویٹر سے منگوا لوں تمہارے لیے؟ نہیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، گھر جا کر کھا لوں گی میں کچھ، گل نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ تو برلاس نے بھی اس پر زیادہ زور نہ دیا، اور ہاں میں سر ہلاتے وہ دوبارہ سے ارد گرد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے جو ہاتھ حرکت سر انجام دی ہے، اس کی وضاحت دینا پسند کرو گی؟ حارث خان زادہ نے اورزا سے ڈرائیونگ کے بابت اور اکیلے ہال میں آنے کی بابت استفسار کیا۔ بالکل بھی نہیں دوں گی، میرا دل چاہ رہا تھا ڈرائیونگ کرنے کا تو میں آ گئی، بس بات ختم۔ اورزلا نے بھی شان بے نیازی سے جواب دیا۔ اگر ہماری کسی دشمن کی نظر تم دونوں پر پڑ جاتی اور بائی چانس ہی تم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا، اللہ نہ کرے، یہ بولتے وقت عارش خان زادہ کا دل دہل اٹھا تھا، پھر کیا ہوتا بتانا پسند کرو گی؟ حارث نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت نظروں سے پوچھا۔ اسے اورزلا کے ڈرائیونگ کرنے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ اس معاملے میں اس کے ساتھ نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ آگے بھی اگر وہ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تو عارش کو پہلے سے ہی سخت ہونا پڑتا، وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں اسے کھونا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا نا، ابھی مجھے انجوائے کرنے دو، دوبارہ تو میرا ولیمہ نہیں ہوگا، اس بارے میں گھر جا کر بات کریں گے ہم۔ اورزلا نے گویا بات ہی ختم کی، اور عارش نے بھی گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ ہال میں ولیمے کا فنکشن کافی عروج پر تھا، ہر طرف کھانا کھایا گیا، مردوں والی سائڈ پر بھی اور عورتوں والی سائڈ پر بھی، اور کھانا کھانے کی ہی دیر تھی کہ سبھی لوگ آتے جاتے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف جاتا دیکھ وہ ترسے ہوئے خانزادوں نے بھی شکر کا سانس بھرا تھا، آخر ان لوگوں کو بھی تو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا، جو کہ انہیں آخر کار مل ہی گیا تھا۔ وہ کہ جو رشتہ دار تھے وہ لوگ ابھی واپس حویلی میں ہی ان لوگوں کے ساتھ ہی جانے والے تھے، لیکن اور لوگوں کو جاتے دیکھ کر ضرم نے بے ساختہ گہری سانس بھری تھی۔ مومانی جان، پتہ نہیں یہ فنکشن وغیرہ کب ختم ہوگا، میری طبیعت عجیب ہو رہی ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ ضرم نے اپنے لہجے میں بیزارگی پیدا کرتے کہا تھا کہ وہ محسلہ کو یہاں سے لے کر گل ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انہیں یہاں سے جاتے جاتے صبح بھی ہو سکتی ہے۔ جس رفتار سے مہمان تیزی سے جا رہے تھے، اتنی ہی رفتار سے ہال کے کام بھی سب نمٹانے تھے۔ ضرم ہمیشہ سے چونکہ سنجیدہ رہتا تھا تو اسی لیے کسی کی بھی نظر اس طرف گئی ہی نہیں کہ وہ جان بوجھ کر حویلی جانا چاہتا ہے محضلہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے۔ ہاں، لیکن اگر یہی بات عارش یا برلاس میں سے کوئی کرتا تو ضرور نائلہ بیگم اور شمائلہ بیگم اسے جانے سے منع کر دیتی، کیونکہ ان دونوں کی طبیعت سے وہ لوگ واقف تھے، ہر ضرم کے سنجیدہ طبیعت سے بھی، اس لیے شمائلہ بیگم نے اسے گھر جانے کے لیے ہاں کر دی تھی۔
اور اب زرم گاڑی میں بیٹھا فل سپیڈ سے گاڑی حویلی کی طرف روانہ کیے ہوئے تھا۔ محضلہ بھی پرسکون تھی کیونکہ وہ بھی کافی تھک گئی تھی اور اسے جا کر آرام کرنا تھا، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ حویلی جا کر اس کا آرام آرام ہی رہ جاتا۔ وہ اپنا کیا کام کرتی، زرم تو اسے اپنے آرام کے لیے لے کر جانے والا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ محضلہ نے راستے میں ہی ساری جیولری اتار کر زرم کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھ چکی تھی۔ زرم اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا، جو نہایت ہی تھکے ہوئے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ چلو میری جان، آپ کو میں اندر لے کر چلتا ہوں، ویسے بھی آپ بہت تھک گئی ہیں نا، زرم نے کہا اور ساتھ ہی موقع پاتے اسے گود میں اٹھاتے وہ اندر کی طرف لے کر چلا گیا۔ محضلہ بھی جانتی تھی کہ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ بھی پرسکون ہوتی۔ اس کے سینے پر اپنا سر لگا گئی تھی۔ زرم اسے اس کے کمرے میں لے جانے کے بجائے اسے اپنے کمرے میں لے کر آ گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی محضلہ کی جان لبوں پر اٹکی اور اس کی ہتھیلیاں بے ساختہ ہی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی، دل بے ساختہ دھڑکنوں سے نکلنے کے لیے بےتاب ہوا۔ کمرے کے خوفناک ماحول کو دیکھ کر محضلہ کو یاد آیا کہ زرم نے اسے کیا دھمکی دی تھی۔ آج واقعے میں ہی وہ اس کی جان لبوں پر لے کر آنے والا تھا۔ کمرے میں لائٹس بند تھیں، ہر جگہ کینڈلز کو جلا کر روشنی پیدا کی گئی۔ پورا کمرہ گلاب کی پتیوں سے مہک رہا تھا، ساتھ ہی بیڈ پر طرح طرح کے پھول لگے ہوئے تھے جو کمرے میں عجیب سا ہی رومانوی ماحول بنائے ہوئے تھے۔ میری جان، میں نے تمہیں کل رات ہی اس بارے میں واضح طور پر آگاہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ زرم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھا، ساتھ ہی اپنا انگوٹھا اس کے گال پر سہلاتے ہوئے، گویا اس کی جان ہی لبوں میں اٹکائی۔ کچھ لفظ تو منہ سے نکلنے سے انکاری تھے، اس لیے صرف کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ زرم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ سہلاتے اسے پرسکون کرنے کے لیے لا کر وہ بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ کیا تم تیار ہو اپنے نازک سے وجود پر میری شدتوں کو سہنے کے لیے؟ زرم نے اپنی آنکھوں میں لو دیتے جذبات سجاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ محضلہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی، وہ مرنا کرنے سے تو رہی، اس لیے ہاں میں سر ہلاتے خود سپردگی کے طور پر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ زرم تو اس کی صدا پر جان مارنے والے انداز میں اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے، دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرتے اس کے ماتھے پر جھکتے، شدت سے اپنے لب رکھے تھے۔ ماتھے پر سے لبوں کا سفر جاری ہوا تو اس کے ہونٹوں کے پاس ہی آ کر رکا تھا اور اس عرصے میں محضلہ کی جان لبوں پر اٹک چکی تھی۔ پورا چہرہ ہی تپ کر لال ہو گیا تھا، ہاتھ پیر الگ سے کپ کپا رہے تھے۔ دل تو گویا شرط لگا کر بیٹھا تھا کہ اس نے باہر آ کر ہی رہنا ہے۔ اے میری جان، ریلیکس رہو، اس طرح اگر تم کانپتی رہی تو میرا تمہارے پاس آنا مشکل ہو جائے گا۔ زرم نے اس کا کانپنا محسوس کیا تو اس کے لبوں پر جھکنے کے بجائے اسے ریلیکس کرنے لگا، دھیرے سے اس کے بھاری سے دوپٹے کو اس کے وجود سے آزاد کرتے۔ زرم نے اس کا رعنائیاں چھاگتا وجود دیکھا اور اس کے وجود کو دیکھتے ہی زرم کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہونے لگیں۔ مزید وہ انتظار کرنے کی حالت میں بالکل بھی نہ تھا۔ محضلہ کی گردن میں چہرہ چھپاتے وہ محضلہ کو دوبارہ سے سخت کانپنے پر مجبور کر گیا، لیکن اگلے ہی پل زرم کی جنونیت بھری شدتوں کو سہتے وہ بخلا بھی گئی تھی۔ زرم اسے دیکھ رہا تھا جو کبھی اس کے پیار بھرے حصار میں کانپتی، اسی میں چھپتی اور اس کے جنون شدتوں کو سہتے ہوئے اس کے بازو میں اپنا ناخن کھبوتی۔ محضلہ کے ناخن مارنے پر بھی اسے ذرا سا ہوش نہ رہا تھا، وہ تو اس کے وجود میں گم کسی الگ ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ دن بدن وہ لڑکی اس کا عشق بنتی جا رہی تھی، جس کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا زرم کے لیے، اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ حسین تھی، معصوم تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ وفادار تھی اس کی۔ وہ معصوم لڑکی اس کی امیری یا پھر غریبی کی وجہ سے اس کے پاس نہیں آئی تھی، وہ تو محض اس کے پیار کرنے کی وجہ سے اس کے شفاف محبت بھرے دل کو دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ تو اسی لیے زرم کا اس کے لیے پاگل ہونا تو بنتا تھا۔ زرم نے اسے خود کے حصار میں چھپاتے ہوئے اسے شدت سے اپنے گلے سے لگایا۔ معضلہ پرسکون ہوئی کہ گویا اسے ایک پل کے لیے ہی صحیح لیکن راحت ملی،
لیکن اگلے ہی پل وہ مزید بکھلا گئی تھی۔ شرم کی شدتیں اپنے نازک سے وجود پر سہنا اس جیسی چھوٹی سی جان کے لیے بہت نہیں بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ شرم کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے یا سننے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ جس قدر شدت سے وہ اپنی شدتیں اس پر اڑیل رہا تھا، محض کا خدا حافظ تھا۔ رات لمحہ لمحہ سرکتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں گم، ایک دوسرے کے مزید قریب ہوتے، ایک دوسرے کو الگ ہی دنیا کی سیر کرواتے، ایک دوسرے کی باہوں میں ہی سو گئے تھے۔ ہائے نہیں میں تو بری طرح سے تھک گیا۔ ضرم لالا اچھے تھے، معصوم سی شکل اور تھکن کا کہہ کر بھاگ گئے۔ صحیح کھیل گئے ہیں ہم معصوموں کے ساتھ وہ، برلاس دہائیاں دیتا تھک ہار کے صوفے پر بیٹھا، سارا کام سر انجام دینے کے بعد اب بری طرح سے ضرم کو کوس رہا تھا، جو سارا کام ان سب کے حوالے کرتا خود آرام کرنے کے لیے گھر پہنچ گیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ کاش میں ایک بار ضرم لالا کو جاتے ہوئے دیکھ لیتا، پھر تم لوگ مجھے اپنی آنکھوں سے یہاں پر نہ دیکھتے۔ مطلب عجیب حد ہو گئی ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو کام کے لیے چھوڑ دو اور خود بیوی کے ساتھ مزے کرنے کے لیے گھر پہنچ جاؤ۔ برلاس کی دہائیاں تھیں جو کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر بیچارے کو اتنا کام کرنا پڑا تو اس کا اتنا بولنا تو بنتا تھا۔ باقی سب خاموشی سے اس کی دہائیاں سن رہے تھے، البتہ زریش اور گل کے گھورنے پر اس پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میری جان مجھے اس طرح سے گھور گھور کر نہ دیکھو، کمزور دل کا بندہ ہوں، یہی اگر دل ہار گیا تو سب سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ سب کے سامنے نہایت ہی بے باکی سے کہتے ہوئے ایک آنکھ ونگ کرتے برلاس نے گل کو سرخ کر ڈالا تھا۔ تمہارے منہ سے میں ذرا سا کچھ بھی نہ سنوں۔ کیا ہے؟ تم نے بس ذرا سا کرسیاں ہی تو سمیٹی ہیں اور برتن ویٹرز کے حوالے کیے ہیں، اتنے سے کام سے تم تھک گئے ہو کیا؟ گل کی روحان سی حالت کو دیکھتے ہوئے شمائلہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھ سے لیا۔ موریا آپ کو ذرا سا کام لگ رہا ہے؟ مجھ جیسے نواب زادے کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ کام ہے نا، جس نے آج تک ایک گلاس پانی بھی خود سے اٹھ کر نہ پیا ہو، اس کے لیے کام بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ مورے۔ اس بار بصیر نے بھی باتوں میں اپنا حصہ ڈال کر برلاس کو تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ پایا۔ چلو بچوں، اب بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے، مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، اب سب حویلی کی طرف روانہ ہو۔ عارش بیٹے، سب کو اپنی ذمہ داری میں حویلی صحیح سلامت آپ نے پہنچانا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ برلاس تمہیں تنگ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ شمائلہ بیگم اور نائلہ بیگم نے اسے خاص تاکید کی تو عارش نے بھی حامی بھری اور پھر سب بڑے ہی ہال سے نکلتے چلے گئے۔ لالا میں بول رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم پیزا پارٹی کرنے چلیں؟ برلاس نے اپنا ایک الگ ہی نرالا سا شوشہ چھوڑا۔ عارش جہاں مطمئن ہوا تھا کہ اب جا کر وہ اورسلا کے ساتھ الگ سے ٹائم سپینڈ کرے گا، برلاس کے اس طرح کہنے پر وہ اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ یاہو، میں نے بھی جانا ہے پیزا کھانے۔ روحان جو ان کے ساتھ ہی تھا، اس نے سب سے پہلے برلاس کی بات کی تاکید کی اور خاصے جوشیلے انداز میں کہا، ویسے آئیڈیا تو اچھا ہے، ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے تو پیزا کھانے کا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ ملیار اور بصیر نے بھی ہاں میں سر ہلایا تو عارش کو چاروں نہ چار سب کی بات ماننا ہی پڑی۔ ٹھیک ہے چلو پھر چلتے ہیں، لیکن سب اپنی اپنی گاڑی میں الگ جائیں گے، عارش نے برلاس کو گھوری سے نوازتے کہا اور ساتھ ہی اورسلا کا ہاتھ پکڑتے وہ ہال سے نکلتا گیا۔ باقی سب بھی اس کی تخلیق میں باہر نکلے۔ لٹل چیمپ، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ملیار نے روحان کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو روحان بھی بھاگتے ہوئے ملیار کے پاس آیا اور گاڑی کے بیک سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر وہ چاروں گاڑیاں پیزا ہٹ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ چاروں خانزادے اپنی مثال آپ تھے تو وہیں پر خانزادیاں بھی کچھ کم نہ لگ رہی تھیں۔ چاروں نے اپنے اپنے خانزادوں کے کہنے پر شال اوڑھ رکھی تھی، کیونکہ ان کے خانزادوں کا کہنا تھا کہ ان کا دلہن والا روپ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ پیزا ہٹ ہال سے تقریباً 20 منٹ کی دوری پر تھا اور 20 منٹ کے بعد وہ سب ہی اپنی چاروں لینڈ کروز سے نکلے، اپنی اپنی بیویوں کی فرمائش پر ان کے لیے پیزا لینے پیزا ہٹ کے اندر آ چکے تھے۔
ساری خانزادیاں گاڑی کے اندر ہی بیٹھی ہوئی تھیں، ایسا بھی ان کے خانزادوں نے ہی ان کو حکم دیا تھا۔ زریش نے مزاحمت تو بہت کی، لیکن بصیر کی گھوری اور اس کی خفگی کو دیکھ کر وہ زیادہ مزاحمت نہ کر پائی تھی، ورنہ اس کا دل تو باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر پیزا کھانے کا تھا، مگر بصیر نے اس کے سارے دل پر پانی پھیر دیا تھا۔ لیکن زریش خانزادی بھی کسی سے کم تھوڑا نہ تھی، جانے سے پہلے اسے خاص تاکید کرتے بھیجا تھا کہ اسے سردی میں ہاٹ چاکلیٹ ملک شیک بھی پینا ہے۔ بصیر نے اس کی بات پر اسے کوئی خاص ری ایکشن تو نہ دیا تھا، لیکن زریش جانتی تھی کہ چاکلیٹ ملک شیک تو بہت کم بات ہے، وہ تو اس کے لیے اپنی جان تک بھی دے سکتا تھا۔ 10 منٹ گزارنے کے بعد سارے ہی خانزادے باہر آئے اور دوبارہ سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے، اپنی اپنی بیویوں کے حوالے پیزا کرتے ہوئے گاڑیوں کو حویلی کی طرف روانہ کر چکے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب چاروں گاڑیاں خان حویلی کے اندر آ کر پورچ میں رکیں۔ سب سے آخر میں عارش نے اپنی گاڑی پارک کی اور عرضہ کے لیے دروازہ کھولا۔ راستے میں وہ سبھی پیزا کھا چکے تھے، اسی لیے اندر جا کر کسی نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر ہی اوپر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ آ جاؤ بی بی، ہم بھی اپنے کمرے میں جاتے ہیں، مزید تو مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، انگ انگ درد سے چور ہے میرا۔ عارش خانزادہ نے عرضلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ عرضلہ نے شکر ادا کیا تھا کہ ولیمے کی ساری تیاریوں میں عارش وہ بات بھول ہی گیا تھا کہ عرضلہ کو گھر جا کر ڈرائیونگ والی بات پر سخت سزا دینی ہے۔ گہری سانس بھرتے وہ بھی عارش کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کل کی نسبت کمرہ آج زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، یا عرضلہ نے کل کمرے کی جانب ٹھیک طرح سے اپنی نظریں دوڑائی نہیں تھی۔ آج اس کا دل روشن تھا اور خوش تھا تو اسے کمرہ ہی اچھا نظر آ رہا تھا۔ کل اگر وہ اداس تھی تو پورا کمرہ ہی اسے اداس ہی نظر آ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ، کیا میں نے تمہیں یہ سب اتارنے کے لیے کہا ہے؟ عارش نے عرضلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اپنی جیولری اتارنے میں مصروف تھی۔ تو آپ کا کیا ارادہ ہے جناب، آپ مجھے وہ بتا دیں۔ عرضلہ نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار والے لہجے میں جواب دیا۔ جانتی تھی کہ عارش اپنے نخرے اس سے اٹھانا چاہ رہا ہے، اور عرضلہ تو پھر اس کی دیوانی تھی، تو وہ کیوں نہ اپنے محبوب کے نخرے اٹھاتی۔ میرے ارادے تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہاں، سب سے پہلا ارادہ تمہیں سزا دینے کا ہے کہ تم مجھے بنا بتائے خود ڈرائیو کر کے ہال تک کیوں آئیں۔ عارش نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ عرضلہ جو یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ اب تک عارش اس سارے واقعے کو بھلا چکا ہوگا، لیکن اسے دوبارہ سے اس واقعے پر آتا دیکھ اس نے گہری سانس بھری۔ اوہ ہو عارش، آپ اس بات کو ختم بھی کریں، میں کہہ چکی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا ڈرائیو کرنے کے لیے، اور ویسے بھی آئندہ نہیں جاؤں گی آپ کی اجازت کے بغیر، بس اب خوش ہو جائیں اور جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ عرضلہ نے اس کے قریب آ کر اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھے کہا۔ اپنے ہاتھ کے نیچے اسے عارش کی دھڑکتی ہوئی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ عارش نے اس کا مہندی بھرا ہاتھ اپنے دل کے مقام سے ہٹا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ میں دوبارہ تمہیں کھو نہیں سکتا ذیلے، اگر اس بار تمہیں کچھ بھی ہوا تو عارش خانزادہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بہت ہی مشکل سے تمہیں پایا ہے اپنی زندگی میں، اپنی ہی غلطیوں اور بے وقوفیوں کی وجہ سے تم ہمیشہ ہی مجھ سے دور رہی ہو۔ اب دوبارہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے دور ہو، یا پھر یہ دوریاں ہماری قسمت میں ہوں، اور کل رات کے بعد تو تم میرے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی ہو، اسی لیے میں ڈر گیا تھا تمہارے اکیلے نکلنے کی وجہ سے۔ دوبارہ اگر کبھی بھی ایسا موڈ بنے بھی تو مجھ سے کہنا، پہلے چاہے ڈرائیونگ تم کر لینا، پیسنجر سیٹ پر مجھے بٹھا لینا، لیکن تم نے مجھے ساتھ لے کر ہی جانا ہے، میں نے باہر جانا ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ عارش نے پیار بھرے لہجے میں اسے سمجھایا، اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے عقیدت سے اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھے تھے۔ جی جی جناب، میں بالکل سمجھ گئی ہوں،
کہ اب سے میں نے اپنی حبی کے بغیر باہر قدم تک نہیں رکھنا۔ اوزلا نے بھی شوخیہ بھرے انداز میں کہا تو عارش نے اس کے خوبصورت سے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے گال پر جھکتے بائٹ کیا۔ عارش، خفگی بھرے لہجے میں پکارا گیا۔ جی عارش کی جان، عارش کی جان بھی آپ پر قربان۔ کہیں کہ خادم کے لیے کیا حکم ہے؟ عارش نے اس کے دائیں گال پر جہاں بائٹ کیا تھا وہاں سرخ پڑتے گال پر اپنا انگوٹھا سہلاتے کہا، چھوڑے مجھے، آج سے بات ہی نہیں کرنی۔ اتنی زور سے بائٹ کون کرتا ہے؟ خفگی بھرے لہجے میں منہ پھلاتے اوزلا نے اسے کہا، میں کرتا ہوں عارش خانزادہ، تم میرا جنون ہو اور اپنا جنون میں تمہارے اس نازک سے بدن پر ڈھاتا ہی رہوں گا۔ تم میرا معصوم سا عشق ہو، تمہیں خود سے دور بالکل بھی جانے نہیں دے سکتا میں۔ تم میری وہ محبت ہو جس کو میں نے اپنی بے وقوفیوں کی نظر کیا تھا، لیکن میرا خدا مجھ پر مہربان تھا جس نے میری محبت دوبارہ سے میری جھولی میں ڈال دی۔ اب تمہارا مجھ سے دور جانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوری رات اپنی محبت، عشق، جنون اور شدتوں کا اظہار کروں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ رات بھی کم نہ پڑ جائے۔ شدت سے اوزلا کے بازو میں اپنے دونوں بازو حائل کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اوزلا کی آنکھیں تشکر کے احساس سے نم تھیں۔ بے شک عارش نے اسے کافی تکلیفیں دی تھیں، لیکن پچھلے 2 دنوں سے عارش اس پر جتنا اپنا پیار لٹا چکا تھا، اوزلا خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی تھی، اور اوزلا جس کو دنیا میں جینے کی تمنا ہی نہیں تھی، اب عارش کے سنگ وہ زندگی جینا چاہتی تھی۔ آئی لو یو میری جان، عارش نے گھمبیر سرگوشی اس کے کان میں کی۔ عارش کا اظہار محبت سن کر اوزلا کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ آئی لو یو ٹو حبیب۔ اس دیوانی نے بھی آج اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور اپنی دیوانی کا بھی اظہار محبت سن لینے کے بعد اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور شدت سے جھکتا اس کی سانسیں گھوٹ گیا تھا۔ اجازت ہے کیا آج رات بھی میری دیوانی اپنے نازک سے بدن پر میری شدتیں سہنے کی طاقت رکھتی ہے؟ عارش نے نہایت خوبصورت سے انداز میں اس سے اجازت طلب کرنی چاہی، تو اوزلا نے بھی خود سپردگی کے طور پر اس کا چہرہ جھکاتے اس کے ماتھے پر اپنے نرم سے لب رکھے تھے اور اپنی دیوانی کے نرم لبوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے۔ عارش جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ اپنے پورے وجود میں سے سکون کی لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ عارش نے برائڈل سٹائل میں اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے کر چل پڑا، اور بیڈ پر پہلے اسے لٹاتے خود اس کے اوپر کالی گھٹا کی مانند چھایا اور رفتہ رفتہ کر کے اس کے وجود میں سرایت کرتا وہ اوزلا پر اپنی شدتیں انڈیلتا شروع ہوا تھا۔ سرکتی رات کی طرح عارش اس پر اپنی شدتیں واضح کرتا، اوزلا کو اپنے سینے میں بھینچنے پر مجبور کر دیتا۔ اس کے لمس پہ شرماتی تھی، اس میں چھپتی اپنی زندگی کے ٹھیک ہونے پر اپنے خدا کی شکر گزار تھی۔ عارش خانزادہ بھی جتنا اپنے خدا کا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ اس کی بے وقوفیوں اور درد دینے کے باوجود بھی خدا نے اس کی محبت اس سے دور نہ کی۔ ہاں، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ عارش کو لگا کہ اب زندگی ختم ہو جانی ہے، لیکن ہم بندوں سے زیادہ ہمارے لیے کیا بہتر ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اسے درد دیا، اس نے بھی ہجر سہا۔ اس کے بعد ہی اس کی محبت اس کے حوالے کی گئی تھی، جس کا وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر گزار بھی تھا۔ اوزلا کو شدت سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ بصیر، میری بات تو سن لو یار۔ زریش اس کے پیچھے پیچھے گھومتی پورے کمرے میں گھوم رہی، لیکن مجال تھی کہ بصیر ایک جگہ بیٹھ کر اس کی بات سن لیتا ہے۔ کیا بات سنوں میں تمہاری؟ دور ہٹ، بقول تمہارے تم سے خوبصورت کوئی لڑکی دکھی تو میری نیت ادھر ہی پھسل جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، پھسل جانے دو میری نیت کو۔ ویسے بھی کون سے تمہیں فرق پڑتا ہے، اور تم مجھ سے پیار یا پھر محبت کرتی ہو کہ تمہیں دکھ ہو میری دوسری لڑکی کے پاس جانے پر؟ بصیر نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ بصیر خانزادہ، اب تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی کسی دوسری لڑکی کے بارے میں بات کرنے کی؟ اور کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں تم سے پیار یا محبت نہیں کرتی؟ کیا تم نہیں جانتے میری دیوانگی کی کوئی بھی حد نہیں ہے؟ اس کے قریب جاتی زریش نے غصے سے اس کے گریبان کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑتے اس کی آنکھوں میں
دیکھتے ہوئے لفظ چباتے چباتے ادا کیے۔ اچھا، تو یہ کیسی دیوانگی ہے تمہاری کہ تم مجھے ہی بولتی ہو، میری ہی نیت پر شک کرتی ہو، کہ دوسری لڑکی کو دیکھ کر میری نیت پھسل جاتی ہے؟ کیا اتنا ہی کمزور نفس کا شخص نظر آتا ہوں میں تمہیں؟ بصیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گریبان پر سے ہٹاتے کہا۔ لفظ چاہے جتنے بھی سخت تھے، لیکن ہاتھوں کی حرکت میں بلا کی نرمی تھی۔ اچھا، میں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ میری ہی غلطی تھی، مجھے تمہاری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بار واقعی میں زریش کی اپنی غلطی تھی، اسی لیے جلدی سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ اچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری معافی مانگنے سے میرے دل میں جو دکھ اٹھا تھا وہ کم ہو جائے گا؟ بصیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے چہرے پر ڈھیر ساری معصومیت سجائے اب آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری معصومیت پر مر مٹنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ تمہارے شیرنی بنے روپ سے میں نے پیار کیا تھا۔ اب یہ معصومیت دکھا کر معافی مت مانگو مجھ سے۔ بصیر نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا غصہ تو اس لمحے ہی بیٹھ گیا تھا، اپنی شیرنی کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے۔ بصیر جانتا تھا کہ وہ صرف معصومیت کا دکھاوا کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے پر معصومیت کو دیکھتے ہوئے وہ عاشق اپنا دل نہ ہارتا تو کیا کرتا۔ ہائے، آپ مجھے معاف کر چکے ہیں؟ میں جانتی ہوں، آئی لو یو سو مچ۔ زریش نے اس کی آنکھیں پڑھتے ہوئے اس کے پاس جاتے سے اس کے سینے سے اپنا سر لگایا اور اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حائل کی۔ میں نے کب کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا؟ بصیر مسکرایا، لیکن اپنی آواز کو ذرا سا سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، تم نہ بھی کہو تب بھی میں تمہاری آنکھوں کی بات سمجھ سکتی ہوں، اور تمہاری آنکھیں ہی مجھے ایسا تاثر دے رہی تھی کہ جاؤ زریش خانزادی، معاف کیا۔ نہایت ہی ڈرامٹک انداز میں کہتی وہ بصیر خانزادہ کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہائے، کیسے نہ ہماری مر مٹوں میں اتنی خوبصورت سی ہنسی پر، میرا سوہنا خانزادہ۔ زریش نے اس کے قریب جاتے اس کے گال پر لب رکھتے شرمانے کی ناکام سی ایکٹنگ کرتے کہا، ہاں ہاں بس کرو، خوب جانتا ہوں تمہارے مسئلے بازی۔ اگر میں ناراض نہ ہوتا تو تمہاری مجال تھی کہ تم میرے قریب آتی، بلکہ جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تو 100 نخرے بھی تمہارے اٹھانے پڑتے ہیں مجھے۔ بصیر نے بھی بدلے میں شدت سے اس کی گال پر ہونٹ رکھتے اسے بکھلانے پر مجبور کرتے کہا، اب کیوں میرا اسٹیٹمنٹ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی ہی تو آپ کو میرا سوہنا شہزادہ کہا ہے، کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ظالم خانزادہ؟ زریش نے گھور کر اپنے سرخ ہوتے گال کو ڈریسنگ روم کے آئینے میں دیکھتے ہوئے بصیر سے کہا، ابھی رات باقی ہے میری جان۔ ظالم خانزادہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ تو مجھے اور بھی بہت سارے القابات سے نوازو گی، لیکن آج تو تمہاری خیر نہیں۔ بصیر نے قدم بہ قدم بڑھاتے اس کی طرف جاتے خطرناک عزم لیے کہا، دور رہیں مجھ سے بصیر، میں بہت تھک گئی ہوں، پاس تو بالکل بھی آنے نہیں دے سکتی میں آپ کو۔ ہائے یہ تھکن! زریش نے جان بوجھ کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارادہ بس بصیر کو تنگ کرنے کا تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ بصیر خانزادہ کو خود سے دور کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ ہاں تو میری جان، میں تمہاری ساری تھکن اتار دوں گا نا، بس ایک بار تم میری باہوں میں آ کر تو دیکھو۔ تمہاری ساری تھکن نہ اتار دی تو کہنا، نہایت لوفرانہ انداز میں کہتے زریش کو بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ بصیر، اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں یہ واز اٹھا کر تمہارے سر پھوڑ دوں گی۔ زریش نے دوبارہ سے اسے صرف تنگ کرنے کی خاطر دھمکی دے ڈالی۔ میری جان، ایک بار نہیں، تم 2 سے 3 بار مارو، لیکن اب تم سے مجھے خود سے دور کرنے سے رہی۔ اب بس کر دو، دور دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ یہاں آؤ مزید بصیر خانزادہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس کے قریب ایک ہی قدم میں سارا فاصلہ مٹاتے ہوئے اسے برائڈل اسٹائل میں گود میں اٹھاتے جا کر بیڈ پر پٹخ دیا تھا۔ پہلے تو میں شاید نرمی سے ہی کام چلا لیتا، لیکن دور دور جا کر اور تمہاری باتوں نے میرے اندر اشتعال پیدا کر دیا ہے۔ اب نرمی کی تو مجھ سے ذرا سی بھی امید نہ رکھنا۔ بصیر نے جان بوجھ کر اپنے چہرے پر غصہ سجاتے اور سنجیدہ انداز میں کہا تو زریش کی جان پل میں لبوں پر اٹکی تھی۔ وہ تو میں مذاق کر رہی تھی، سیکنڈ بھی نہ لگا تھا زریش کو اپنا روپ بدلنے میں۔ شیرنی بنی روپ سے وہ بھیگی بلی بن گئی تھی۔
اب کیا فائدہ، اب تمہاری معصومیت سے میں نہیں قائل ہونے والا، یہ تو مذاق کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا نا۔ اس کے بھیگی بلی بنے روپ کو دیکھ کر بصیر خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بصیر نے کہتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور ساتھ اسے مچلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب تو واقعی میں زریش خانزادی کے لبوں پر قفل پڑ گیا تھا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ قربت کے لمحات میں زریش خانزادی شیرنی سے بھیگی بلی ہی بن جاتی تھی، جو بات بصیر خانزادہ کو ہنسنے پر بھی مجبور کر دیتی، اور واقعی میں اسے کافی تنگ بھی کرتا تھا۔ زریش اسے بعد میں کافی لان تان کرتی، لیکن قربت کے لمحات میں شاید بصیر کے بقول اس میں لڑکی والی روح آ جاتی تھی، اس لیے تو وہ بصیر سے اتنا شرماتی تھی۔ اب بھی بصیر نے قطرہ قطرہ کر کے اپنی شدتیں اس کے جسم میں انڈیلتے اسے بکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زریش تو بس چپ چاپ اس کی منمانیوں کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ لبوں پر قفل پڑ چکا تھا، اس وقت وہ کچھ بھی بولنے سے انکاری تھی۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ تکیے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی، اور اس کی اس حرکت پر بصیر خانزادہ کا اونچا قہقہا کمرے میں گونجا، جسے سنتے زریش بس خود کو ہی کوس کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ جتنی بھی بہادر بنتی، لیکن قربت کے لمحات میں ہمیشہ ہی اس پر بصیر خانزادہ کا سحر طاری ہو جاتا، اور جتنا بصیر خانزادہ بے باک تھا، اللہ توبہ، شیرنی بنی لڑکی کو بھی وہ اپنی بے باکیوں سے شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ بصیر خانزادہ اس پر پوری طرح چھاتا، اسے اپنے حصار میں لے کر ہمیشہ کی طرح اپنی منمانیوں پر اترتا، بغیر اس کی سنے اس پر اپنی نا ختم ہونے والی شدتوں کا آغاز کر چکا تھا۔ اور زریش بیچاری شرمانے کے علاوہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ وہ شیرنی بنی لڑکی اس کی بے باکیوں کے آگے مجبور ہو کر شرم سے بس کسی کونے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس تھے، ایک دوسرے کا سکون تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے حصار میں پرسکون ہو کر مسکرائے تھے، اور دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہو کر اپنی آنکھیں مون چکے تھے۔ گل میری جان، میں آخری بار تمہیں وارن کر رہا ہوں، نکل آؤ ڈریسنگ روم سے باہر، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ برلاس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ تنگ آ گیا تھا 1 گھنٹے سے، وہ ڈریسنگ روم کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، جو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا کر گئی تھی کہ اسے ڈریس بہت بھاری لگ رہا ہے، تو اسے یہ اتارنا ہے، اور پھر برلاس نے بھی خوشی خوشی اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن برلاس کو کیا پتا تھا کہ وہ جو سب کو بیوقوف بناتا ہے، اس کی بیوی اسے ہی بیوقوف بنا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ لیکن آج اپنی اس رات کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سائڈ ٹیبل کے دراز سے ڈریسنگ کی کی نکال کر وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر اشتعال سے اندر آیا تھا۔ تو میرے پیارے رز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو فل واچ کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔